السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج اللہ کی توفیق سے ہم نئی سورہ فتح کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم سورہ محمد تک ترجمہ تفسیر سمجھ چکے ہیں۔ آج جس کی شروعات ہے سورہ فتح جو ہے، یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ یہ قرآن میں 48 نمبر پہ ہے اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 111 ہے۔ سورہ محمد میں قتال کا ذکر تھا، اس صورت میں دین کے غلبے کی بات ہوگی، دین کا مقصد اور مشن آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے نزول پر یہ فرمایا تھا کہ آج مجھ پہ وہ صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس صورت کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کا تذکرہ اس صورت میں آئے گا۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ سے واپسی پہ یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ 1400-1500 صحابہ جو تھے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لی تھی، جان کی بیعت۔ اور ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب میں دیکھا تھا کہ عمرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں صحابہ کے ساتھ قربانی کے جانور لے کے مکے کے لیے نکل گئے تھے۔ اس وقت عمرے میں قربانی دی جاتی تھی۔ مشرکین نے مکہ کو لگا کہ اس طرح اگر یہ عمرہ ہم نے کرا دیا انہیں تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ تو صلح کا معاملہ طے ہوا ان سے۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ دب کے صلح ہو رہی ہے، صحابہ کو بھی یہی بات لگتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی تعلیم کے حساب سے چلتے تھے، وحی کے حساب سے چلتے تھے۔ صحابہ پریشان تھے کہ مسلمان جو ہیں اگر یہ واپس گئے اور 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، جو بھی قبیلہ جو ہے وہ کس طرح سے ہم وہ کر پائیں گے عمرہ۔ لیکن طے پھر یہ ہوا کہ اس بار آپ لوگ واپس چلے جائیں اور اگلی بار ہم پہاڑیوں پہ چلے جائیں گے اور آپ لوگ عمرہ کر لینا۔ اور سارے معاملے جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لکھوائے تھے اور اس میں یہ معاملے طے ہوئے تھے کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی اور جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ رہے گا، چاہے کوئی کفار کے ساتھ رہے یا مسلمانوں کے۔ اگر کوئی مسلمانوں سے بھاگ کے آئے گا کفار کے پاس تو واپس نہیں کیا جائے گا، کفار میں سے کوئی گیا تو واپس کیا جائے گا۔ یہ چیزیں وہ تھیں جن سے لگ رہا تھا صحابہ کو کہ یہ دب کے صلح ہو رہی۔ ان شرائط پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ صحابہ پریشان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا پابند ہوں۔ یہ ہے وہ بات جو نبی نے فرمائی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی اس کے پابند تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حساب سے چلتے تھے۔ وہی قرآن نے کہا کہ ان سے جو کہا جاتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ یہ صلح ہوئی اور اللہ نے یہ آیات اتاری، بظاہر دب کے صلح، اور اللہ نے رحمت مبین، فتح مبین قرار دیا اسے، یعنی کھلی فتح۔ پھر اللہ نے سب کو سکون اور دلوں کو اطمینان دیا ان کے۔ صلح برابر والے سے کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے الگ دین کو جو ہے ان کی قوت کو اس سال جو ہے انہوں نے قبول کر لیا کفار نے، ورنہ ابھی تک قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو صلح کا مطلب یہ ہے کہ برابر کی انہوں نے قوت کو قبول کرا ان کی، اور یہ کہا کہ اس سال آپ چلے جاؤ، اگلے سال عمرہ کر لینا۔ پھر مسلمان واپس چلے گئے۔ 1.5-2 سال جنگ بندی رہی تو مسلموں کو بھی موقع مل گیا کہ کئی علاقوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے راجاؤں کو۔ ابھی 1400 صحابہ ساتھ آئے تھے۔ 2 برس بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ فتح مکہ کیا، اگلے سال تو عمرے کی قضا کر لی تھی، لیکن اس کے بعد اس سے اگلے سال جب یہ لوگ اپنے معاہدے پہ قائم نہیں رہے تو 10,000 صحابہ کے ساتھ آ کے فتح مکہ ہوا۔ کتنی بڑی فتح اللہ نے عطا کی۔ اس ٹائم تو لگ رہا تھا کہ دب کے جو ہے صلح کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مطلب قریش نے تسلیم کر لیا تھا کہ ایک گروپ ہے، جیسے اب اسرائیل کو قبول کر لیا گیا، پہلے تو قبول نہیں کیا جاتا تھا، تو عربوں نے ابو نے قبول کر لیا تو ایک الگ ملک قرار دے دیا گیا۔ تو 1400 صحابہ کے ساتھ سن 6 ہجری میں
جو ہے عمرے کے ٹائم یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور سنہ 8 ہجری میں حضور نے پھر وہ فتح مکہ ہوا۔ یہ اسی سے متعلق صورت ہے۔ اب اس کے بارے میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ باقی آپ لوگ پڑھ ہی لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ 26ویں پارے میں سورہ فتح، آیت نمبر 1۔ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ مطلب یہ جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا، یہ فتح قرار دیا اللہ نے، فتح مبین، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں عبادت کرتے تھے، پیر سوج جاتے تھے۔ جب ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تو یہ فرمایا کہ عائشہ تو نہیں چاہتی کہ میں شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں؟ تو یہ سب کچھ اللہ نے دیا، سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار استغفار کرتے تھے دن میں، اور راتوں میں نماز پڑھتے تھے، اتنی نماز کے پیر سوج جاتے تھے۔ تو یہاں یہی کہا کہ اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دیے اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔ مطلب اس صورت کے آنے کے بعد صحابہ کو تسلی ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں اور تھے اور رہیں گے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو آیت آئی تھی نا سورہ فتح کی، تو اس میں یہی فرمایا تھا حضور نے کہ دنیا اور سب چیزوں سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دل میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کی جو معافی کا عام اعلان اللہ نے کیا، جیسے مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو سورہ عبسہ میں آیا، احد پہ جب جنگ احد ہوئی اس ٹائم منہ سے نکل گیا کہ اللہ کیسے ہدایت دے گا ایسی قوم کو جو اپنے وقت کو نبی کو زخمی کرتے، تو یہ منہ سے نکلے ہوئے جملے تھے، حالانکہ نبی تو معصوم تھے، پھر بھی اللہ نے سب کے لیے اعلان فرما دیا کہ ان کی سب کوتاہیوں کو معاف کر دیا گیا۔ خود اللہ نے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہوئی اور درجہ بلندی ہوئی، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی بات کہی ہے، حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا حضور کا، مگر شان رسول میں انہیں بھی اللہ نے کوتاہی شمار کر کے ان پہ عام پردہ ڈال دیا بالکل۔ تو آیت نمبر 3، اور آپ کو ایک زبردست مدد دی، مطلب زبردست نصرت اللہ نے فرمائی، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں۔ وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ کی جو ان کے دل میں خلش تھی کہ نبی نے دب کے صلح کی، معاذ اللہ، یہ بھی ہوا تھا کہ جب لکھی جا رہی تھی صلح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رسول اللہ لکھا گیا، محمد رسول اللہ، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر ہم انہیں رسول مان لیں تو ہمارا تو سارا کام ہی ٹھیک ہو جائے، پھر کہاں جنگ، کسی طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے حضور نے کہا کہ بھائی اسے کاٹ دے، تو انہوں نے جی میں تو کسی قیمت پہ نہیں، میں تو آپ کو رسول مانتا ہوں، کاٹ نہیں سکتا۔ تو حضور نے پھر ان سے پوچھا کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور تو امی تھے، اور پھر خود اسے مٹایا۔ تو پھر جو ہے نا وہ یہ معاملہ بھی اسی میں صلح حدیبیہ میں آیا تھا، آپ نے سنا ہوگا شاید، اور ایمان میں بڑھ جائیں، مطلب صلح حدیبیہ کی وجہ سے جو صحابہ کے ایمان جو ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور کی مانی تھی بات، حضور کا لگ رہا تھا کہ دب کے صلح کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنا ایمان درست رکھا، تو صاحب ایمان جو ہیں وہ تھے، مگر ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا صلح حدیبیہ کی وجہ سے۔ اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، مطلب کسی بھی لشکر سے کافروں کو ختم کر سکتا ہے، مگر اللہ نے کیونکہ امتحان رکھا اور یہاں درجہ بلندی رکھی، تو وہ اس طرح کے جو قتال یا جہاد ہوتے ہیں ان کے ذریعے درجہ بلندی کرتا ہے لوگوں کی اور ان کی بخشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے، مطلب اسے پتہ ہے کہ کس طرح کب کسے آزمانا ہے۔ مسلمانوں کے درجے جو ہیں جہاد کے ذریعے وہ بلند کرتا رہتا ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ میں حاکم بھی ہوں، حکمت والا بھی ہوں اور دانا بھی ہوں، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلیں گے، ان کے بات پہ لبیک کہہ دیں گے، وہ پھر ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے،
مطلب صفائی ہو جائے ان کی، تزکیہ ہو جائے ان کا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مطلب جنت جو ملنا ہے لوگوں کو، اللہ جانتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، مین فلاح یہی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، مطلب جو غلط توقع باندھتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، ان کے بارے میں کہا اللہ نے کہ انہیں عذاب اور سزا دی جائے گی۔ اور بدگمانی رکھتے ہیں، مطلب برا گمان، برائی کے چکر میں رہتے ہیں مسلمانوں کی، غلط توقع کہ وہ جو ہے وہ مومنوں کی اور اپنے رسولوں کی مدد نہیں کرے گا معاذ اللہ۔ تو یہاں اللہ نے وہی بات کہی کہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے، مطلب بری گردی جو ہے ان کی سوچ ہے انہی پہ پلٹے گی۔ اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، جس پہ اللہ لعنت کر دے سمجھو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ اسے جنت نہیں ملے گی۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ دوزخ جو ہے وہ لوٹنے کا ٹھکانہ ہے بہت برا، کہ وہاں جو لوگ پہنچ جائیں گے اور ان کے لیے جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی، موت مانگیں گے لیکن موت نہیں ملے گی۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، مطلب چاہے تو جسے جب جہاں چاہے ہلاک کر دے، جو ہمیں بنا پوچھے ہم سے پیدا کر سکتا ہے تو وہ کبھی بھی ہمیں مار بھی سکتا ہے، کسی ٹرک کے نیچے دے دے، ٹرین کے نیچے دے دے، اٹیک آ جائے، بجلی کا تار گر جائے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ہر چیز جو ہے اللہ کو پتہ ہے، وہ حکمت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ غالب سے مراد یہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر و نذیر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت میں بھی آئی تھی آیت۔ اطاعت و ایمان والے جو لوگ ہیں وہ انہیں خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، جو ایمان نہ لائے اور اطاعت قبول نہ کریں انہیں ڈرانے کے لیے بھیجا۔ مطلب جو مان لیں گے، اطاعت کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں جنتوں کی، ہمیشہ کا ٹھکانہ، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے ڈرانا، دوزخ سے ڈرانا، مطلب اللہ کی دین کی جو ہے وہ انسانیت پہ پہنچانے کے لیے آئے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، مطلب دین قائم کرنے میں، اس کی جد و جہد میں، دین کی دعوت پہنچانے میں، کیونکہ خود آخری خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، مگر ان کا مشن تو جاری ہے۔ تو جو لوگ اپنے کریکٹر سے یا اپنے قول سے کسی بھی طرح دین پہنچا رہے لوگوں کو، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پورا کر رہے ہیں، ان کے مشن کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گیا آخری خطبے میں۔ یہاں اللہ نے وہی بات کہی، آگے آیت نمبر 9 میں فرمایا تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہوتا ہے کہ حد درجے کی محبت، تعظیم، جو دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، آوازیں نیچی رکھو۔ اس سے اگلی جو صورت آنے والی ہے سورہ حجرات، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول بیان ہوا ہے، اس میں ساری چیز آئیں گی کہ نبی کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا، اور نبی کے سامنے نبی کو آوازیں نہیں دینی جیسے کچھ بددعا نہیں دی تھی، وہ میں اس صورت میں بتاؤں گا آپ کو سارا کچھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہی اللہ نے کہا کہ مطلب ان کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام، مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی محبت، وہ عزیز ہوں تمہیں ہر ایک چیز سے۔ نبی نے تو یہ فرمایا کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری جان، تمہارے مال، تمہارے ماں باپ، تمہاری ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو میں بتا رہا ہوں، حضرت عثمان جو ہے ان سے مشرکین سے بات کرنے کے لیے پہنچے، جب دیر ہو گئی ان کے آنے میں تو یہ افواہ اڑا دی گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملنے پہ ان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے 1415 صحابہ جو پیڑ کے نیچے بیعت لی تھی حضور کے ہاتھ پہ، اور یہ بیعت رضوان بھی کہلاتی ہے، اور یہ اسے بیعت الموت بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے موت کے ہاتھ پہ اسی طرح بیعت لی تھی کہ جان کی بیعت لے رہے ہیں، ہم جان دے دیں گے مگر حضرت عثمان کا بدلہ ضرور لیں گے۔
تو اسلام میں جو ہے اجتماعیت کے لیے بیعت کا سلسلہ ہے۔ مکے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہنچنے پہ آفر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بالکل منع کر دیا کہ میں تو اپنے آقا کے ساتھ ہی احترام رسول میں جو ہے انہوں نے بالکل منع کیا کہ میں تو حضور کے ساتھ ہی، تم نے تو حضور کو روک دیا، میں کیسے اکیلا طواف کر لوں، ان سے پہلے طواف نہیں کر سکتا۔ حضرت حمزہ سے پوچھا ایک بار کسی نے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور؟ چچا تھے حضرت حمزہ، 2 سال بڑے تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، میری عمر زیادہ ہے۔ تو اگر ہم واقعی ہر چیز میں حضور کو بڑا مان کے چلیں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائیں گی۔ یہ صحابہ کو جو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے نا یہاں پہ کہ جو لوگ تیرے سے بیعت کرتے ہیں یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، تو آج بھی جو لوگ ایک ہاتھ اپنا لے کے دوسرا ہاتھ اس پہ رسول اللہ کا ایک ہاتھ سمجھیں، دوسرا ہاتھ اپنا سمجھ کے حضور سے بیعت کریں اور گناہوں کو چھوڑنے کی بیعت کریں، تو یقین کریں آپ کہ اللہ آج بھی اسی طرح قبول کرے گا جس طرح صحابہ اکرام کی بیعت قبول کرتا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات کہی کہ جو لوگ تیرے سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ سودا تو ان کا سب کا جو ہے ہمارا بھی اللہ سے ہے، جانوں اور مال کا خوشی مناؤ۔ نبی نے تو یہ بات فرمائی ایک بار کہ قرآن جو ہے ایسی چیز ہے کہ ایک سرا اس کا ایسی رسی ہے کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ اور ایک سرا تمہارے ہاتھ ہے، اس لیے خوشی مناؤ۔ ہاتھ تو حضور کا اور سودا اللہ سے، یہاں یہ بات ثابت ہو گئی اس آیت میں۔ تو جو ہے بیعت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے تھے، لیکن بیعت وہ اصل میں اللہ ہی سے لے رہے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 111، سورہ نساء آیت 80 میں بھی جان و مال کا سودا جنت کے بدلے میں اللہ سے کرنے کا جو ہے اس میں بات آئی ہے، اسی کو جو ہے تائید اور نصرت ملے گی جو اللہ کے راستے پہ چلے گا۔ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، مطلب لڑائی نہ کرے، مان لو کوئی شخص عہد توڑے تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا، اور جو شخص اس قرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، مطلب جو لڑا بیعت پہ رہا اپنے، جو وعدہ پورا کرے، اس نے اللہ سے اپنا عہد پورا کیا، تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ اس بیعت کا بیان آیت نمبر 10 کے بعد 18 میں بھی آئے گا، یہ تو آیت نمبر 10 تھی نا۔ کچھ منافقین جو ہے نا ان کا بھی بیان آیا آگے۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے تھے، پس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ عمرے کے لیے جب صحابہ نکلنے لگے تو منافقوں کو لگتا تھا کہ یہ عمرہ نہیں کر پائیں گے اور بچ کے بھی نہیں آ پائیں گے، تب انہوں نے نہ جانے کا بہانے بنانے شروع کر دیے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آگاہ کیا کہ اب جو تم واپس آ گئے صلح کر کے، تو اب یہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے کہ ہم اپنے بال بچوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے نہیں جا پائے، تو عذر پیش کریں گے آپ سے کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے اللہ سے، کیونکہ ہم مصروف رہے، بیوی بیمار ہو گئی، جیسے بہانے اس طرح کی چیزیں، تو آپ التجا کریے اللہ سے کہ اللہ ہماری مغفرت جو ہے وہ کر دے اور ہمیں معاف کر دے جو ہم سے کوتاہی ہوئی۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، مطلب جھوٹے بہانے بناتے ہیں، جان جاتی ہے قتال کے نام سے، اپنے ساتھ آپ کے ساتھ جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ منافقت تھی جو موت سے انہیں ڈر لگتا ہے، زبان پہ تو کچھ تھا، کلمہ پڑھتے تھے، اور دل میں کچھ تھا۔ جیسے آج ہم نے حلیے بنا رکھے، بظاہر تقویٰ لگتا ہے کہ ہمارا جو ہے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، سفید کپڑے، لمبی ٹوپی، رومال لگا لیں گے، اور اندر جو ہے برا حال ہے، گندگی بھری پڑی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا کیا یہاں پہ ذکر کہ یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، منافق تھے موت کے ڈر سے، زبان پہ کچھ، زبان اور دل میں کچھ تھا ان کے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی وہ آیت، سورہ صف کی 2 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ اے مسلمانوں جو ایمان لائے ہو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ لوگ دین کا حلیہ بنائیں تو کم سے کم جو ہے وہ آپ اسی طرح سے فالو کریں دین کو، ورنہ آپ کی پکڑ ہوگی۔ اگر ہم نے حلیے بنا لیے اور ہم نے وہ کام نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے ساتھ ہونے چاہیے،
ہمارا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کا مال مارنے کا، اپنے بھائیوں کا مال مارنے کا، پڑوسیوں کو تنگ کرنے کا، بد نظری کا، یہ چیزیں ہوئیں تو آپ یقین کرو یہ حلیے ہمیں پھنسا دیں گے۔ تو اسی لیے یہ بات یہاں پہ کہ ان کی زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، ہمارے حلیوں میں کچھ ہے اور اندر ہمارے کچھ ہے۔ تو جو حلیہ جو ہے وہ بظاہر تقوی کا ہو، مگر تنہائی میں جو ہے وہ ہم گناہ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں۔ اگر تنہائی میں ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین ہو تو ہم گناہ کریں نا، اور یقین نہیں ہے تو ہم تنہائی میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ تو وہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں۔ تو یہاں اللہ نے وہی ذکر کیا۔ تو یہ لوگ اپنی زبانوں سے تو وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب واقف ہے۔ مطلب کوئی موت ہونی ہو یا نقصان ہونا ہو، وہ اللہ تمہیں چاہے تو کسی بھی قیمت پہ جو ہے وہ دے گا۔ کوئی دنیا جو ہے وہ روک نہیں سکتی تمہارے یہاں رہنے سے، تمہاری موت ٹل نہیں جائے گی۔ اللہ نے اگر تمہیں ختم کرنا ہوگا تو تمہاری چھتی کی جائے گی۔ تو اللہ یہاں بھی زلزلہ یا بیماری سے تمہیں ختم کر سکتا ہے۔ تو تمہارے مال جو ہیں، تمہاری اولادیں جو ہیں، یہ کام نہیں آنی، یہ بھی سب ختم ہو جائیں گی۔ تو انہیں تم جس کی وجہ سے رکے ہو، تو یہ جو ہے منافقوں کو، بعد میں رہنے والوں کا بیان یہاں پہ اللہ رب العزت نے کیا بڑی سختی کے ساتھ۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خوب واقف ہے، باخبر ہے۔ مطلب خوب واقف سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے عملوں کو اور تمہاری نیتوں کو پوری طرح جانتا ہے۔ نہیں بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوچتے تھے کہ یہ گئے تو بس گئے، ابھی انہیں جو ہے ختم کر دیا جائے گا، نہ انہیں عمرہ کرنے دیا جائے گا اور نہ یہ بچیں گے، انہیں مطلب جو ہے معاذ اللہ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ گمان تھا ان کا۔ تو یہ انہوں نے یہی بات کہی، پیغمبر اور مسلمانوں کو اپنے گھروں کی طرف لوٹ جانا، واپس آنا اپنے گھر والوں میں قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ مطلب اسی خوشنما خیال تمہارے دل میں بس گیا تھا اور اسی چکر میں تم روک لیا تم نے اپنے آپ کو اور ایمان سے فارغ ہو گئے۔ پس تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ مطلب یہ سب جو ہے وہ تو سارے مارے جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کوئی مدد نہیں کرے گا ایسے لوگوں کی، ہلاک ہو کے آخرت میں بھی پھنسیں گے، عذاب ہوگا۔ یہاں تو ہوگا ہی، وہاں بھی انہیں جو ہے نا بھگتنا پڑے گا۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ مطلب ایمان سب سے پہلی شرط ہے، کتنی نیکی کر لو اگر ایمان نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول سے، تو ساری نیکی بیکار ہیں۔ اور زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب نفاق سے اگر اب بھی توبہ کر لے تو معافی مل جائے گی، بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی مایوس نہیں ہونا۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہ جو آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53، میرے استاد تو یہ کہتے ہیں کہ نبی لوگوں سے کہہ دے کہ بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ تو تم کرو ہی ہے، لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ اسی آیت کا مفہوم ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوٹے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ ان قریب جب فتح ہوگی تمہیں، جیسے جو غزوہ خیبر ہوا جس کی فتح کی خبر حدیبیہ میں دی گئی تھی آیتوں میں، تو مال نظر آیا، وہاں سے بہت مال ملا تھا، تو ان کی رال ٹپکی اور چلنے کو تیار ہو گئے کہ پیچھے پیچھے چلنے کی اجازت چاہیے لوگوں سے کہ اب تم مال غنیمت لینے جا رہے ہیں تو ہمارا بھی اس میں حصہ ڈالو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں خیبر کا معاملہ ہوا، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں مال غنیمت کو منع فرما دیا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے۔ مطلب قرآن کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حکم آتے تھے اللہ کے، تو اللہ نے طے کر دیا تھا کہ جو 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے وقت تھے بس وہی جنگ خیبر میں جائیں گے، اور کوئی منافق جو ہے نہیں جا سکتا، نہ عمرے پہ جائے گا اور نہ جنگ میں جائے گا۔ جنہوں نے فرار اختیار کی عمرے سے، تو یہ خیبر کی فتح میں بھی جو ہے جا نہیں سکے کیونکہ حسد رکھتے تھے۔ انہوں نے یہی بات رکھی اپنا کہ ہم مال لینے کے لیے چلنے کو تیار تھے۔ تو یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں، مطلب وہی خفی کے ذریعے جو اللہ رب العزت نے بات بتائی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت میں
ان کا حصہ نہیں ہے۔ جو پیڑ کے نیچے بیعت ہوئی تھی وہ بھی مطلب جو ہے ایک طرح کی ایسی بیعت ہے کہ جس کا ذکر اس طرح قرآن میں نہیں آیا، جبکہ نبی نے نہیں بتایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ بتا دیا نبی نے، انہیں اعلان کر دیا کہ اللہ نے بالکل منع کر دیا۔ وہ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، کہ اے مسلمانوں تم ہم سے حسد کرتے ہو، اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے، کہیں ہمیں مال غنیمت میں حصہ نہ دینا پڑ جائے تمہیں، تو کچھ حصہ نہیں چاہیے، ذرا سی مشکل آئے تو وہاں سے بھاگ جاتے تھے، اور مال آیا تو آگے آگے آتے تھے۔ اور پھر یہ جواب دیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی کم سمجھتے ہیں، مطلب حدیبیہ میں جان سے پیچھے رہنے کی وجہ سے، جان جانے کی وجہ سے، تو انہیں اب خیبر سے بھی روکا گیا، دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے مال غنیمت میں آگے آنے کی کوشش کی، لیکن اس سے بھی اللہ رب العزت نے انہیں روک دیا۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا۔ اللہ آگے 9 ہجری میں جو جنگ تبوک کے موقع پہ انہیں کہلوایا گیا، مگر وہاں بھی انہوں نے فرار اختیار کی اور بہانے بنا دیے۔ اللہ نے تو بار بار انہیں موقع دیا منافقوں کی طرح توبہ کر لیں، جنگ میں چلے جائیں، جو ہے کسی طرح سے تقوی اختیار کر لیں، جہاد کر لیں۔ تو آگے جو روم کی جنگ آئی اس میں بھی انہیں موقع دیا، مگر منافقوں نے ایک اور موقع دینے کی بات کہہ کے وہ چھوڑ دیا۔ مطلب یہ بار بار اللہ موقع دیتا رہا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ ہٹے نہیں، جہاد سے ڈرتے رہے اور بچتے رہے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسے کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے تھے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ مطلب حدیبیہ جانے سے منہ پھیرا، ایسے ہی اگر تم نے اب کیا تو پھر تمہارے لیے عذاب لکھ دیا گیا۔ آج کی آخری آیت، اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ مطلب ٹھیک سے جو نہ چل سکے، جو لنگڑا ہو، مان لو معذور ہو، اس کی وجہ سے وقتی ٹانگ خراب ہو جائے، اس کی بعد میں ٹھیک ہو جائے تو پھر جہاد میں جانا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ حدیث پاک میں بھی یہ بات ہے کہ جب جہاد سے رکنے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو معذور مومن جو ہیں وہ گھبرا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور تو یہ آیت نازل کی اللہ رب العزت نے کہ جہاد کی کال پہ یہ لوگ جو ہیں یہ مستثنیٰ ہیں، یہ نہ نکلیں، صرف ہٹے کٹے لوگ ہی جائیں جہاد پہ۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ رک جائیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ان کی جو کیونکہ صحابہ کو تو بات پہ بہت فکر ہو جاتی تھی کہ ہماری تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو یہ آج الحمدللہ سورہ فتح کے 2 رکوع شروع کے آیت نمبر 17 تک پورے